إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 27 جون 2025 1 محرم 1447 ہجری یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن جنگاؤں میں
میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جیو پالیٹکس اور عقیدہ سلف۔ اللہ کے بندو، جیو پالیٹکس انگلش ورڈ ہے، عقیدہ سلف عربی ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ جیو پالیٹکس یعنی جغرافیائی سیاست۔ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ جنگ نہیں کہیں گے، ایک ڈرامہ، ایک سازش اور دنیا کو بیوقوف سمجھتے ہیں شاید، یا جو بیوقوف ہیں اصل میں وہ بھی سمجھیں، کچھ ان کے بارے میں کچھ چرچے کریں، اور جو بیوقوف نہیں ہیں وہ تو سمجھتے ہیں سازشوں کو۔ لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک گیم کیا گیا ہے۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران پر میزائل چھوڑے تو جواب میں ایران نے اسرائیل پر واپس میزائل چھوڑے۔ اب دیکھیے، جغرافیائی سیاست میں جیوگرافیز بہت ہیں، مختصر میں اگر کچھ بولوں تو لوگ کہتے ہیں کہ غزہ فلسطین پر اسرائیل کی بمباری ہو رہی تھی تو اسرائیل نے اپنے سیز فائر کے بعد بھی سیز فائر کو توڑا اور بمباری جاری رکھا، سویلینز کو مار ہی رہا ہے، تو ایران نے بدلہ لیا، ایران نے اس پر اٹیک کیا۔ یہ خرافاتی لوگوں کی خرافاتی باتیں ہیں، یہ اخوانی لوگ جو ہوتے ہیں، جاہل لوگ، ان کی باتیں ہیں یہ۔ اور سلفیوں میں جو بیچارے ہیں بھولے بھالے، جو جیو پالیٹکس نہیں سمجھتے ہیں، میں بھی بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں جیو پالیٹکس کے بارے میں ہر چیز، لیکن جتنا جان رہا ہوں تو سکے کے دو رخ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اسے ڈرامہ، سازش، گیم۔ اصل ہوا یہ تھا کہ UN میں یہ بات چل رہی تھی اب کہ اسرائیل تو ہے، نیتنیاہو تو ہے وار کرمنل اور بہت بڑا ظالم، اور انسانوں کو ہاسپٹل میں بھی نہیں دیکھتا ہے، ہاسپٹل بھی اڑاتا ہے، ان کے گھروں پر بمباری کر رہا ہے۔ اگر وہ پناہ لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے کیمپس میں جا رہے ہیں تو کیمپ میں بھی بمباری کرتا ہے، ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی بمباری کرتا ہے۔ اتنا بڑا خبیث مردود ہے بنجامن نیتنیاہو اور اس کی IDF، اسرائیلی ڈیفنس فورس، ابلیس کے راستے والے۔ یہ یہودیوں میں خبیث یہودی صہیونی ہے، یہ لوگ زائنسٹ ہے وہ لوگ۔ کچھ ویڈیوز ایسے بھی آئے ہیں ہمارے موبائل میں، فیس بک، واٹس ایپ سے، جس میں جیوس، جو سچ میں جیوس کے جیسا ان کا حلیہ ہے، وہ لوگ جو ہے بنجامن نیتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور زائنسٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور فلسطینی مظلوم کے حق میں ٹھہرے ہیں۔ ایسی بات ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھ میں جو وہ لوگ بینرز لیے ہوئے ہیں اس سے واضح کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ جو زائنسٹ ہے، یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں، یہ تو
دجال کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس کی راہیں ہموار کرنے میں مصروف ہیں زائنسٹ. اور صرف اسرائیل میں نہیں، اسرائیل کے اطراف کے خطے میں بھی وہ اپنی ابلیسیت، اپنی شیطانیت کو نافذ کرنے میں لگے ہیں. پھیلا نہیں رہے ہیں بلکہ اسٹیبلش کرنے میں بزی ہیں. کس طریقے سے اطراف کے کنٹریز میں حکومتوں میں جا کر اپنی خرافات، اپنی گندی سازشیں جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو واضح ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے کہ ابھی یو این میں اور دنیا کے انسانی حقوق تنظیمیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وغیرہ کو ماننے والے، انسانیت کو سمجھنے والے نان مسلمز، جس میں کرسچینز ہے اور بھی جو کوئی بھی، وہ لوگ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں، اس کو تو بنجامن نتنیاہو جو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں اس کو کرمنل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے الحمدللہ، اور وہ ہے، اس کی تمام حرکتیں واضح ہیں. تو جب کئی ممالک اس بات پر اکٹھا ہو رہے ہیں کہ اس کو سزا ہو اور یہ تبدیل ہو، امن آ جائے پورے فلسطین میں، ایسے ٹائم پر یہ گیم ہے، یہ ایران اور اسرائیل کی، کہ ہم یہ کریں گے کہ تم نیوکلیئر بام بنا رہے ہیں ایسا شوشہ چھوڑیں گے، اور تم نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا مڈل ایسٹ میں ورنہ ہم کو خطرہ ہوگا وغیرہ، اس طریقے کی بکواس پھیلا کر میزائل ڈالتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، اچھا تم ہمارے پاس میزائل ڈالے، اب ہم جو ہے جواب دیتے ہیں تمہارے اسرائیل میں ہم میزائل ڈالتے ہیں. اس طریقے سے ہاسپٹل میں بھی جو ہے میزائل ڈال دیا ایران نے، اسرائیل کے ہاسپٹل، اور کہا جا رہا ہے کہ 1000 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، اس پر بھی اٹیک کیا میزائل سے ایران نے. تو اب کیا ہونا، ٹاک انٹرنیشنل لیول پہ ٹاک یہ ہونا کہ اسرائیل نے ہاسپٹلز اڑایا تو ایران نے بھی تو ہاسپٹل اڑایا، تو بدنام کون ہونا، مسلمان بدنام ہونا. جبکہ ایران کے خبیث خمینی کی نسل یہ لوگ رافضی ہے، اور رافضیوں کا کفر واضح ہے، وہ مسلم نہیں ہیں. اگر تھوڑا پیچھے جا کر یاد کرنے کی کوشش کریں صدام حسین کے بارے میں، کیا کہا گیا تھا، عراق میں صدام حسین نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، یہ بول کر ظالموں نے، امریکہ وغیرہ نے کیا کرے، بمباری کرے، عراق کو تباہ برباد کر دیے، اور پھر نیوکلیئر ویپن کی کوئی ایسی ثبوت ملا نہیں صدام کے پاس عراق میں، پھر اس کے اوپر قسم قسم کے مقدمے کر کے اس کو پھانسی کی سزا دے دیے. ٹھیک ہے، ایسا کیوں نہیں کیے ایران کے ساتھ؟ عراق میں نیوکلیئر ویپن بنا رہے ہیں صدام حسین، ایسا کہہ کر عراق کو، صدام کو، سب کو تباہ برباد کر دیے، اور ایران پر ویسا نہیں کیے. چند پٹاخے تم پھوڑ لو ہم پر، چند پٹاخے ہم پھوڑتے ہیں تم پر. جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اسرائیل اور نتنیاہو کے خلاف، وہ نیریٹو جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے کہ نہیں نہیں، دیکھو ایران نے بھی، مسلم کنٹری نے بھی اسرائیل پر اٹیک کیا، ہاسپٹل پر بھی اٹیک کیا، تاکہ اس کو بھی بولنے کا موقع مل جائے، دیکھو ہم بھی مظلوم ہیں، ہم پر جو ہے ایران نے ایسا اٹیک کیا اور ہمارے ہاسپٹل پہ بھی جو ہے اٹیک کیا. صرف تم بولتے تھے کہ ہم نے ہاسپٹل مارا، لیکن دیکھو ایران نے بھی ہاسپٹل پر اٹیک کیا میزائل سے. نیریٹو چینج ہو جائے، سمپیتی حاصل کرو پھر اسرائیل والوں، لوگوں کی، دوسرے کرسچینز ورلڈ سے وغیرہ سے. سبحان اللہ. عراق کو برباد کرے ایسا ایران کو نہیں کرے. بیچ میں آتا ہے سب سے بڑا سرغنہ
امریکہ. اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. امریکہ بیچ میں آتا ہے, کیا کہتا ہے؟ سیز فائر. ایران اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر. اب وہ سیز فائر کب تک چلتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. جیسا سیز فائر فلسطینیوں کے ساتھ ہوا تھا, وہ ہونے کے پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے سیز فائر توڑ دیتا ہے. دوسری کنٹریز والے سیز کرتے ہیں اور اسرائیل فائر کرتا ہے. سیز فائر نام دے دیتے ہیں, لیکن سیز فائر پر ہوتا یہ ہے کہ دوسری کنٹری والے یعنی فلسطین سیز کر لیا اور اسرائیل پھر بھی فائر کر رہا ہے, کیونکہ ابلیسیت ہے اس کے اندر. اب یہ دیکھنا ہے کہ واپس ایران پر پھر فائر کرتا ہے کیا, اٹیک کرتا ہے کیا, میزائل چھوڑتا ہے کیا اسرائیل, دیکھنا ہے. ابھی جو کچھ گزرا 2 ہفتے میں سمجھ میں آیا کہ کیسی گیم ہے یہ. تباہ و برباد کر دیے لیبیا کو یہ خبیث طاقتیں, تباہ و برباد کر دیے. کیا بولے تھے کہ ہم قذافی کا یہ تختہ پلٹ دیں گے اور یہاں پر بھی ایک ڈیموکریٹک ایک بہترین حکومت جو ہے قائم کر دیں گے اور جو ہے یہاں پر بہت ترقی کریں گے. قذافی کے دور میں جو تھا, اگر اس سے ابھی کمپیئر کرو تو لیبیا کھنڈرات میں تبدیل ہے. عراق صدام حسین کے دور میں جو ترقی پر تھا, ابھی دیکھیں گے تو کھنڈرات میں تبدیل ہے. تو غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو کہ کیا خرافات چل رہی ہے. سمجھ رہے, یہ سازش ہے. رافضی اور یہودی قریب قریب بھائی ہیں, سمجھ لیجئے اچھے سے. عبداللہ بن سبا جو تھا تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلام قبول کیا, پھر بعد میں لوگوں میں پھیلتا رہا, بصرہ گیا, مصر گیا, کوفہ گیا اور وہاں سے لوگوں کو گمراہ کیا. ایک بھی صحابی گمراہ نہیں ہوئے اس وقت جو تھے. تابعین میں سے جو لوگ تھے وہ گمراہ ہوئے, اس کے خرافاتی باتوں میں آ گئے اور پھر بصرہ سے, مصر سے, کوفہ سے نکل کے آئے, آ کر جو ہے 35 ہجری کی 18 ذو الحج کو شہید کر دیے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو. کچھ لوگ 12 ذو الحج کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھو, ہر سال 18 ذو الحج کو رافضی کیا کرتے ہیں, عید غدیر کے نام پر عید مناتے ہیں اور جھوٹی روایتیں بیان کر دیتے ہیں کہ غدیر علاقے میں غدیر خم یعنی کنواں, وہ غدیر کے کنویں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے بازو پکڑ کے اٹھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی بھی دکھی, صحابہ دیکھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر اٹھا کر بولے کہ جو ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اس طریقے سے یہ حدیث وہاں ہے ہی نہیں اس انداز کی. اور پھر اس حدیث میں یہ بھی بول دیا گیا کہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت وہاں نازل ہوئی. بول رہے خبیث لوگ, جبکہ آیت حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں 9 ذو الحج کو نازل ہوئی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں حج کر کے واپس مدینہ جا رہے تھے تو غدیر کے علاقے میں خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنائے, علی کی ولایت کا اعلان کیے. بولتے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ خبیثوں کا. تو سمجھو بات کو کہ جو عبداللہ بن سبا تھا وہ شہید کروایا تیسرے خلیفہ کو. پھر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلیظ عقیدہ پھیلایا, علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے مقام پر بٹھایا, لوگوں میں یہ بھی کفر پھیلایا. کون تھا وہ اندر سے عبداللہ بن سبا؟ وہ تھا یہودی, دکھاوے کا اسلام قبول کیا تھا اور پھر وہ دشمنان اسلام تیار کیا. خود تھا دشمن اور کچھ لوگوں کو تیار کیا, اسلام کا دشمن بنایا, صحابہ کا دشمن بنایا. سمجھ رہے؟ تو وہ تھا یہودی اور پھر اس کے اندر سے ہی رافضیت نکلی, اس کے اندر سے ہی عبداللہ بن سبا سے ہی رافضیت نکلی. تو آج وہ سمجھو کہ یہ جو سبائی ٹولہ ہے آج بھی ہے,
عبداللہ بن سبا یہودی، پھر بعد میں رافضیت بھی کچھ پھیلایا، یعنی خلفائے راشدین کے خلاف جا کر علی رضی اللہ عنہ کو افضل ہے اس طریقے سے بولنے لگا، بعد میں علی کو الوہیت کے مقام پر بٹھا کر سمجھانے لگا لوگوں کو کہ نہیں، علی کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ تو سمجھیے بات کو کہ جو ہے آج بھی رافضی یہودی بھائی بھائی ہیں۔ رافضی کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے۔ رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔ القاموس الوحید صفحہ نمبر 648۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو 748 ہجری میں انتقال کر گئے، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جلد 16 صفحہ نمبر 458 پر لکھتے ہیں، جو شخص ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھے اور انہیں خلیفہ مانے، انہیں خلیفہ بھی مانے لیکن بغض رکھے، تو یہ شخص رافضی ہے اور اس سے نفرت کرنا چاہیے۔ اور جو شخص ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو خلیفہ نہ سمجھے اور ان کو برا کہے تو یہ غالی رافضیوں میں سے ہے، بہت زیادہ خبیث رافضی ہے سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو ہے سیر اعلام النبلاء میں ہم کو ملا۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 852 میں انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہدی الساری یا ہدی الساری، دو بھی طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری کا صفحہ نمبر 459، اس پہ لکھتے ہیں جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر افضلیت میں مقدم کر دے تو وہ شخص غالی شیعہ ہے اور اس پر رافضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ رافضی جو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیے، وہ لوگ اسلام چھوڑ دیے۔ وہ لوگ کیا چھوڑ دیے؟ اسلام چھوڑ دیے۔ تو یہ جو دلیلیں میں نے آپ کو سنایا، ایک تو اردو ڈکشنری سے رافضی کسے کہتے ہیں، اور یہ دو ہمارے سلف کی کتابوں سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ سنیے ایک کتاب کذبوا علی الشیعہ صفحہ نمبر 49، یہ ایک رافضی کی کتاب ہے، غور سے سنیے۔ یہ کون ہے؟ اثنا عشری جعفری فرقہ ہے، یہ رافضی فرقہ ہے۔ اثنا عشری جعفری فرقہ کون ہے؟ یہ رافضی فرقہ ہے، ٹھیک۔ یہ آدمی غلام حسین نجفی جو رافضی ہے، غلام حسین نجفی اس کا نام ہے، جو رافضی ہے، اس کی کتاب جاگیر فدق، اس کی خود کی کتاب میں لکھتا ہے جاگیر فدق میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب ابو بکر اور مرزا صاحب میں کوئی فرق نہیں۔ کتاب کا نام جاگیر فدق، کتاب لکھنے والے کا نام غلام حسین نجفی، صفحہ نمبر 509۔ کیا کہتا ہے خبیث؟ جناب ابو بکر کہتا ہے، لکھتا ہے دیکھیں جناب کے ساتھ، اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے بول رہے ہیں۔ کیسا خبیث ہے یہ مردود؟ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل، علی رضی اللہ عنہ سے افضل، عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل، عمر رضی اللہ عنہ سے افضل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پورے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلیفہ اول ہے، ان کے بارے میں یہ خبیث کیا کہتا ہے؟ غلام حسین نجفی رافضی کہتا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر کے برابر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کیا تھا تو کافر ہو گیا، اس کے برابر کہہ رہا ہے یہ رافضی۔ تو کتنی خبیث بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات سنیے، محمد رضا رضوی کی کتاب ہے کذبوا علی الشیعہ صفحہ 49 پر یہ بتا رہا ہوں کیا لکھتا ہے یہ محمد رضا رضوی جو رافضی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب کا نام ہے کذبوا علی الشیعہ صفحہ 49۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے براءت کرنا ہمارے دین کی ضرورت میں سے ہے بول رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہما تو میں بول رہا ہوں، وہ ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ وغیرہ نہیں لکھتا، اس نے لکھا کہ ابو بکر و عمر سے تبرہ کرنا ہمارے دین کی ضرورت میں سے ہے، یعنی ان پر لعنت بھیجنا ان کا کام ہے،
ان کے دین کا حصہ ہے، ایسے خبیث لوگ ہیں یہ رافضی، سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ ہم رافضیوں کو سمجھیں۔ آج جو خامنئی ہے یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے، ان کی گیم سمجھو۔ سیز فائر سے پہلے کیا کرتا ہے خبیث؟ ایک پٹاخہ ایران کے امریکن بیس پر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی اور ایئر بیس نہیں ملا، کوئی اور امریکن بیس نہیں ملا جہاں پر مسلم کنٹری نہ ہو۔ کوئی سمندر، کئی ایسے بیسز آئی لینڈز میں ہیں جہاں پر برٹش اور امریکن دونوں کا جو ہے ملٹری بیس ہے، وہاں پر کوئی سویلین نہیں رہتا، صرف ملٹری رہتی ہے۔ ایسا ہے، میں تھوڑی سی تحقیق کیا ہوں، دیکھا ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے وہاں نہیں اٹیک کر رہا ہے۔ اگر امریکہ سے تیری اتنی دشمنی تجھے بتانا ہے تو ایک مسلم کنٹری ہے قطر، قطر کے بیس پر، ملٹری بیس پر جہاں پر امریکن فوجی اڈا ہے، اس پہ جو ہے اٹیک کر رہے ہیں۔ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے؟ جاہل لوگ، بھولے بھالے لوگوں کو۔ جو باریکی سمجھتے ہیں وہ ان کے خرافات کو اچھے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رافضیوں کے عقیدے کو سمجھو، رافضیوں کے خبیث عقیدے کو سمجھو اور ان کی سازشوں کو سمجھو۔ یہاں پر ایک نیریٹو بن رہا تھا نتنیاہو کے خلاف، اور شدید نیریٹو بن رہا تھا۔ ایسے ٹائم پر صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہی یہ ایک ڈرامہ، ایک گیم کی گئی ہے کہ جو ہے ہم تم کو ماریں گے نیوکلر کے بہانے، تم ہم کو تھوڑا مار لینا، اس کے بعد جو ہے بیچ میں آ کے سب سے بڑا سرغنہ جو ہے سیز فائر کا اعلان کرے گا، پھر جہاں کا وہاں ہو جائے گا۔ سمجھ رہے اللہ کے بندے؟ اور وہ جو بات رہے گی کہ ایسا کیسا ظالم بنا ہوا ہے کہ معصوم بچوں کو بھی جو ہے نہیں چھوڑ رہا ہے فلسطین کے غزہ کے یہ اسرائیل، اور ہاسپٹلز پہ بھی بمباری کر رہا ہے، یہ بات لوگوں کے دلوں سے زبان پر آ رہی تھی، نان مسلمز کے بھی، جو اپنے سینے میں نرم سینہ رکھتے ہیں انسانیت کے لیے، ایسے لوگ بھی جو ہے وار کرمنل بول رہے تھے اس کو، نتنیاہو کو۔ تو ایسے ٹائم پر جو ہے یہ بس نیریٹو چینج ہو جائے، اس کے لیے یہ گیم کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں جن علماء کو فالو کرتا ہوں وہ علماء نے بھی یہی بات سمجھے ہیں اور اس کو ایک گیم بولے ہیں، چوہا بلی کا کھیل بھی لکھے ہیں علماء نے، ٹھیک؟ میں خطبے کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے کچھ اور ان کے خبیث عقیدے رکھتا ہوں، اور ہمارے سلف نے ہم کو کیا عقیدہ دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ آج کے میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جیو پالیٹکس اور سلف۔ جیو پالیٹکس میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کچھ عقیدے کی بات ہے۔ یہ جو لڑائی چل رہی تھی دونوں کی، اب اس کو لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میں چونکہ اہل حدیث ہوں الحمدللہ، سلفی ہوں الحمدللہ، اور جو باریکی ہمارے الراسخون فی العلم جو علماء ہیں وہ جو سمجھے ہیں، ان سے جو میں سمجھ کر آج آپ کے سامنے سنانے ٹھہرا ہوں، اس میں سے یہ بات ہے کہ دونوں میں بڑا ظالم کون؟ اسرائیل بڑا ظالم یا ایران بڑا ظالم؟ دیکھیے، اسرائیل نے آکیپائی کیا فلسطین کو، اور ابھی تک 7 اکتوبر 2023 غالباً تب سے ہی اگر دیکھیں حساب تو 60,000 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ 60,000 Palestinian were killed by Israeli attacks، صرف 7 اکتوبر 2023 سے آج 27 جون 2025 تک، اور 2.5 ملین فلسطینی بے گھر کر دیے گئے ہیں اسرائیل کے وجہ سے، اسرائیل کی شیطانیت کے وجہ سے۔ یہ ایک طرف کی بات بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے طرف آئیے، ایران نے عراق کا کچھ حصہ آکیپائی کیا، ایران نے عراق کا کچھ حصہ آکیپائی کیا، قبضہ کیا۔
3 ملین عراقیوں کو قتل کیا بہت عرصے سے، جب سے صدام حسین کے دور سے ہی جو جنگیں چل رہی تھی تب سے لے کر اگر آج تک دیکھا جائے تو ایران نے کتنوں کو کٹوایا، مروایا، 3 ملین عراقی کو مروایا۔ ایران نے سیریا کا کچھ حصہ قبضہ کیا اور ایران نے 10 سے 13 ملین سیرین کو بے گھر کیا۔ عراقی 3 ملین بے گھر ہوئے تو 10 سے 13 ملین سیرین بے گھر ہوئے ایران کی وجہ سے، اور 5 لاکھ سیرین قتل کر دیے گئے ایران کی طرف سے۔ عراقی 70,000 قتل ہوئے اور 3 ملین عراقی بے گھر ہوئے ایران کے وجہ سے۔ سیرین 5 لاکھ سیرین قتل کر دیے گئے، 13 ملین سیرین بے گھر کیے گئے اس ایران کی خبیثیت کے وجہ سے، کیونکہ ایران بشار الاسد کا بھی جو ہے بڑا سپورٹر تھا خبیث، تو اس وجہ سے سیریا کے 13 ملین لوگ بے گھر ہوئے، 5 لاکھ لوگ قتل کیے گئے۔ لبنان کے 30,000 سنی، اور اگر اس میں کچھ شیعہ بھی اگر لے لیں کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، تو ایران کی خبیث حرکتوں کی وجہ سے 30,000 لبنانی قتل کیے گئے، 30,000 لبنانی قتل کیے گئے ایران کی وجہ سے۔ اور ایران میں کم سے کم 5 لاکھ اور لبنان میں 5 لاکھ لبنانی جو ہے ایران کی وجہ سے کیا ہوئے؟ بے گھر ہوئے۔ 5 لاکھ لوگ لبنانی بے گھر ہو گئے، 30,000 قتل ہو گئے۔ اور یمن میں اس ایران خبیث کی وجہ سے یمن کے 25,000 یمنی قتل کیے گئے ہیں ان حوثیوں کے ہاتھ پہ، اور پھر 2.5 ملین یمنی بے گھر ہوئے ہیں، 2.5 ملین یمنی بے گھر ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے سعودی عرب جو ہے کئی یمنیوں کو جو ہے اقامہ ایسے ہی دیا ہے، یہ حوثی جب آ کے خباثت کرے۔ اور اپنے انڈیا میں یوٹیوب کا ایک چینل ہے ٹائمز میل یوٹیوب چینل پر ایک بیٹھی رہتی ہے جھوٹ سنانے والی، اور بیچارہ تبریز جو ہے اس کو وہ جھوٹی نیوز دیتا ہے ایران کی تعریفوں میں اور عرب کے خلاف، ایران کی تعریف میں عرب کے خلاف، اور کیا بنا دیے کہ دیکھے ایران نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، حقیقت کچھ اور رہتی۔ تو اب بتائیے، میں 4 کنٹریز کا سنا ہے آپ کو، عراق، سیریا، لبنان، یمن، 4 کنٹریز پر قبضہ بھی ہے ایران کا، کچھ حصے میں زمین قبضہ کیا، اور کتنے قتل کروا دیا اور کتنے بے گھر کروا دیا ایران نے۔ تو کون بڑا ظالم ہوا؟ اسرائیل بڑا ظالم ہوا یا ایران؟ بے شک میں نفرت کرتا ہوں نتنیاہو سے، لیکن میں بنجمن نتنیاہو سے بڑھ کر اگر کسی سے نفرت کرتا ہوں تو وہ ہے خامنئی یا خمینیت، سمجھو اچھے سے۔ اب میں خمینی سے نفرت جو کرتا ہوں وہ کیوں؟ خمینی کی کتاب ہے کتاب الطہارہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 457، اس میں خبیث خمینی لکھا، کیا لکھا؟ عائشہ، حفصہ، طلحہ، زبیر، معاویہ ہم اخبث من الکلاب والخنازیر، نعوذ باللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، امی حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ امہات المؤمنین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کا نام لکھا، اور طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ دونوں عشر مبشرہ میں ہے نا جی، یہ دونوں کا نام لکھا، اور 5واں نام لکھا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، لکھا ان کا نام 5ویں نمبر پہ۔ 5 کے بارے میں لکھا کہ یہ کتے اور سور سے زیادہ خبیث ہے، بلکہ لکھا خبیث خمینی۔ تو میں اس کو خبیث نہ بولوں، اس کو میں نجس بولوں، نجس، سمجھ رہے؟ نجس جو ہے جیم کے نیچے زیر ہے، اور نجس جو ہے جیم کے اوپر زبر ہے، نجس سے بھی زیادہ خبیث ہوتا ہے نجس، وہ نجس ہے یہ خبیث خمینی، سمجھے؟ یہ خمینی نے آج تک جو ان لوگوں کی جو رجیم چل رہی ہے، سو کالڈ اسلامک ریولیوشن بول کے جو نام دیا گیا، اسلامی انقلاب، جی نہیں، وہ خمینی انقلاب تھا،
وہ خمینی انقلاب تھا، اور پورے عالم اسلام پر ہم جو ہے حکومت کریں گے، اس طریقے سے ان لوگوں کا ایک منصوبہ تھا، سمٹ کے رہ گئے وہیں پر۔ غور سے سنو، یہ لوگ کعبے پر بھی بمباری کر سکتے ہیں ایران والے، ہاں یہ لوگ مسجد نبوی پر بھی بمباری کر سکتے ہیں ایران والے، خبیث لوگ، یہ رافضی لوگ، یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ، سمجھو بات کو آپ لوگ، یہ اہل السنہ کو مولی گاجر کی طرح کاٹ چکے ہیں، کاٹ رہے ہیں آج بھی۔ تو اللہ کے ہم بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کے فالوورز میں سے ہے، یہ سمجھو۔ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ خمینی کا عقیدہ ہے، من زار قبر الحسین کما زار اللہ فی عرشہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، من زارا، جس کسی نے بھی دیکھا، قبر الحسین، حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کو، کما زار اللہ فی عرشہ، تو اس نے اللہ کی زیارت کر لیا، اللہ عرش پر ہے نا، اللہ کو عرش پر دیکھ لیے جیسا ہے اگر کوئی حسین کی قبر دیکھ لیے۔ یہ خمینی کا عقیدہ ہے، یہ خمینی کا عقیدہ ہے۔ یہ کلینی جو ہے، کلینی جس کی کتاب الکافی ہے، ان کا مقام کیا ہے معلوم رافضیوں کے پاس؟ ہمارے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، اور صحیح البخاری کا جو مقام ہے ہمارے پاس، وہ مقام ہے رافضیوں کے پاس کلینی اور کلینی کی کتاب الکافی کا۔ اس کے اندر خرافات بھری پڑی ہے، سمجھے؟ قرآن حدیث کے خلاف ہے اس کے اندر بات، اللہ رسول کے خلاف ہے۔ اب ہمارے عقیدہ سلف کیا ہے اس سلسلے میں؟ روافض کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری جو تابعی ہے، کس کے شاگرد ہیں؟ امام صحابی مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے، مالک بن انس بن مالک، صحابی انس بن مالک کے شاگرد ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام زہری رحمہ اللہ تابعی نے فرمایا ہے کہ میں نصارہ کے مشابہ سبائیوں سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں دیکھا۔ سبائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن سبا کے جو فالوورز ہیں رافضی لوگ، سبائیوں کو رافضی کہا جاتا ہے، تو سبائی کیسے ہیں؟ کرسچینز کے مشابہ ہے بولے، تابعی بولے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام ابو بکر الاجری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سند صحیح کے ساتھ ہے، یہ 2028 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عبداللہ بن سبا کی خرافات کو بھولنا نہیں، اور رافضی اسی کی نسل ہے، اسی کے فالوورز ہے، اور یہ لوگ اللہ کے گستاخ ہیں، پیارے نبی کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہے، یہ ہمیشہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے سلف ہے نا، امام زہری تابعی، تو ہمارے سلف کا عقیدہ لینا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کا بھی سنایا، اور امام شمس الدین ذہبی کا بھی سنایا، اور اب امام زہری کا بھی سنایا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ حدیث 3747 ہے سنن ترمذی میں، 3747، 3747 نمبر کی حدیث سنن ترمذی میں۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام آخر میں آیا، روایت میں پہلا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آیا۔ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرے صحابی جو روایت کر رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کو، انہوں نے
خود کا نام 7ویں نمبر پہ بولے. جو راوی حدیث ہے بول سکتے تھے اپنا نام پہلے, لیکن نہیں بولے اپنا نام پہلے. دیکھیں ان کی ایمانداری, امانت داری, دیانت داری, کہ پیارے نبی نے جس ترتیب میں بولے اسی ترتیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کرے 10 نام. پہلا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یعنی اشارہ نبوت ہے, یہ نبوت کا اشارہ ہے امت کے لیے کہ سن لو, پہلے نمبر پہ ابو بکر ہے, علی کا مقام چوتھا ہی ہے. دوسرے نمبر پہ عمر ہے, علی کا مقام چوتھا ہی ہے. تیسرے نمبر پہ عثمان ہے, علی کا مقام چوتھا ہی ہے. زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے یہ بات. ہم علی رضی اللہ عنہ سے دل سے محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں. جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے. یہ ہمارے سینے میں بات ہے یہ, کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو علی سے نفرت کرے وہ منافق ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, ایمان کی نشانی ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کو ہم عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں مان سکتے. علی رضی اللہ عنہ کو ہم عمر رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں مان سکتے. علی رضی اللہ عنہ کو ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں مان سکتے. لیکن خمینیت والے علی رضی اللہ عنہ کو تو الوہیت کے مقام تک پہنچا کے رکھے ہیں. سمجھ رہے؟ اب یہاں پر ترجمہ سن لو اس حدیث کا. 3747 سنن ترمذی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں, عمر جنتی ہیں, عثمان جنتی ہیں, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. تو یہ 10 نام 10 مبشرہ جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے, پیارے نبی نے ان کے زندگی میں بول دیے. اور خمینیت والے خبیث لوگ مرتد مانتے ہیں ان لوگوں کو, نعوذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ تمام مرتد ہو گئے سوائے 5 کے. اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنا کیا ہے, 5 میں علی کا نام لیتے ہیں, عمار رضی اللہ عنہ کا, اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا, اور مغیرہ بن شعبہ غالباً رضی اللہ عنہ. تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ آج 1 محرم الحرام ہے 1447 ہجری. آج سے آپ دیکھنا, خاص ہمارے حیدرآباد شہر میں نورخا بازار کے علاقے میں, اولڈ سٹی وغیرہ میں مجلسیں پڑھنے کے نام پر مجلس پڑھی جا رہی ہے, آئیے بلکہ لوگوں کو بلاتے, بھولے بھالے نام نہاد سنی بھی چلے جاتے اہل بیت کی محبت کے نام سے, اور وہاں پر جا کے بیٹھتے ہیں. اور ایسے تقیہ باز ہوتے ہیں یہ رافضی خبیث کہ تبرہ کرتے ہیں, گستاخی کرتے رہتے ہیں یہ عظیم شخصیات کی شان میں. عظیم شخصیات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم, ان کی شان میں گستاخی کی مجلسیں محفلیں لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ. مجلس تو اہل بیت کی محبت کے نام پہ سجاتے ہیں, لیکن اس مجلس میں اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, یہاں تک کہ اہل بیت سے بھی جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں. تو ہم لوگوں کو کبھی بھی یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو سن کر ارے اچھا کیا ایران, اچھا کیا ایران, اسرائیل پہ اٹیک کیا ایران, فلسطینیوں کے سینے میں ٹھنڈک پہنچایا ایران, ہم سنیوں کے سینے میں ٹھنڈک پہنچایا ایران اسرائیل پہ اٹیک کر کے. بھائی اس کے پیچھے کچھ گیم ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایران کے رافضی تباہ و برباد ہو جائے, اسرائیل کے ظالم یہودی اور زائنسٹ تباہ و برباد ہو جائے, الحمدللہ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ 6 سورہ انعام آیت نمبر 129 فٹ ہوتی ہے ان دونوں پر. سمجھ رہے؟ یہ ظالم باز کے باز دوست ہوتے ہیں,
یہ اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ سورہ 6 آیت 129 ان پر فٹ ہوتی ہے، یہ بنجامن نتنیاہو پر اور خامنئی پر۔ سمجھو بات کو۔ ہم لوگ اخوانیوں سے دور رہنا، اور اخوان المسلمین کہا جاتا ہے ان ظالموں کو، یہ اخوان المفسدین ہیں، اخوان المسلمین نہیں ہے۔ یہ اخوانی لوگ اخوان المفسدین ہیں، فساد کرنے والے بھائی لوگ ہیں وہ لوگ، فسادی لوگ ہیں وہ لوگ۔ مسلمان فساد نہیں کرتا، مسلمان امن میں رہتا ہے اور امن سکھاتا ہے اور امن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، سلامتی پھیلاتا ہے مسلمان۔ اور اخوان المفسدین والے صرف فساد کی پلاننگ کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ مودودی جو ابو الاعلی مودودی جو ہے، جس کی تفہیم القرآن 6 جلد میں ہے، وہ گئے تھے اس کو تہنیت پیش کرنے کے لیے، کیا بولتے اس کو، فیسیلیٹیشن بولتے شاید اس کو، فیسیلیٹیٹ کرنے گئے تھے خمینی کی۔ کون؟ مودودی، کہ آپ نے 1979 میں یہ بہت بڑا اسلامک ریولوشن کا کام کیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے گئے تھے۔ پاکستان سے گئے تھے مودودی 1979 میں، یہ جو اس نے ایرانی ریولوشن وغیرہ جو کچھ بھی کیا تھا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ مودودیت سے بچنا چاہیے۔ اہل حدیثوں، مودودی کی کتابیں زہریلی ہیں صحابہ کے بارے میں، اور ان کی جو تفہیم القرآن ہے اس کے اندر جگہ جگہ پر ہم جو ہے مسٹیکس بتا سکتے ہیں، وہ بھی ایسی بڑی بڑی مسٹیک جو عقیدے سے ٹکرانے والی ہے۔ تو یہ لوگ اخوان المفسدین ہیں، مودودیت والے، حسن البنا، سید قطب وغیرہ والے، سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کو اصلی سنی اہل حدیث مسلمان بن کے رہنا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کی مخالفت ہم کبھی نہیں کرنا۔ قرآن اور حدیث کو سلف نے جیسا سمجھے ویسا ہی سمجھنا ہے، اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے۔ ایک اور حدیث سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، حدیث غور سے سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے رخصتی سے پہلے کیا فرمائے؟ سنن ترمذی 3663 3663 سنن ترمذی۔ عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، ما بقائی فیکم، کہ تمہارے درمیان میں اور کتنے دن باقی رہنے والا ہوں میں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، اقتدا کرنا دو لوگوں کی میرے بعد۔ فاقتدوا بالذین من بعدی، اقتدا کرنا دو لوگوں کی میرے بعد۔ پھر حذیفہ کہتے ہیں وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے طرف۔ اس حدیث میں بھی پہلا نام ابو بکر ہے، دوسرا نام عمر ہے، یعنی پیارے نبی فرما گئے میرے بعد تم اقتدا کرنا ابو بکر عمر کی، فالو کرنا ان کو۔ اور یہ خبیث خمینیت والے، رافضی، سبائی ٹولہ، یہ لوگ جو ہے کتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ابو بکر غاصب ہے اور غصب کر لیے، خلافت علی کو نہیں دیے، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں رافضی۔ پھر عمر غاصب ہے، غصب کر لیے، خلافت علی کو نہیں دیے، خود خلیفہ بن گئے بولتے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولتے، غصب کر لیے عثمان، علی کو نہیں دیے خلافت، ایسا بولتے۔ یہ جھوٹ ہے مکاروں کا، یہ مکذبین ہیں، یہ لوگ کذاب لوگ ہیں یہ لوگ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارے پیارے نبی نے آخری 17 نمازیں آپ کی زندگی کے کس کو امامت کرانے کا موقع دیے؟ آپ کے مصلی پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے کے 17 نمازیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی، تو ایسی 17 نمازیں پیارے نبی کے مصلی پر کون امامت کرائے؟ پیارے نبی بہت زیادہ تکلیف میں تھے، مرض الوفات میں، سکرات جو آپ کو تھی، اس میں جو ہے آپ مصلی پر آپ کے امامت کا جو موقع دیے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ٹھہرائے۔
علی رضی اللہ عنہ کو نہیں ٹھہرائے. یہ بھی سبق ہے امت کو کہ میرے جانشین ابو بکر ہے. اللہ اکبر. تو کتنی دلائل موجود ہیں ہمارے پاس الحمدللہ صحیح سند والی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ابو بکر کے جانشین عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا مقام، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا مقام. بے شک ہم علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے نمبر پر ہی مانیں گے کیونکہ دلیل وہی کہہ رہی ہے. اور یہ خبیث لوگ، ان کا کلمہ دیکھو، ہمارے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے ان کا کلمہ، اور کہتے ہیں علی ان کے ہے، کہتے ہیں جی نہیں، یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ چکے. علی رضی اللہ عنہ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. اور ان رافضیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. یہ ان لوگوں کا کلمہ ہے، رسول اللہ کے مخالفت والا کلمہ. خود علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے ان کا کلمہ. تو کیسے یہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ اہل بیت والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جھوٹے ہیں یہ محبت میں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ محبت اہل بیت میں جھوٹے ہیں. تو سمجھو اللہ کے بندو کہ ہم لوگ جو ہے، ہم اصلی سنی اہل حدیث، ہم لوگ ہیں اہل بیت کے عقید عمل پر، صحابہ کے عقید عمل پر. اور اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے فالوورز جو گزرے ہیں تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ محدثین میں، ہم ہیں سلف صالحین کے عقید اعمال والے الحمدللہ. سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ تو خمینیت والے بہت زیادہ خبیث سازشیں کرتے ہیں اہل السنہ کے خلاف. اور آج تک بھی ایران میں کوئی سنی وزیر نہیں بنا، منسٹر نہیں بنا، آج تک بھی. 1979 خمینیت جو شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک دیکھ لو 2025 تک، ایک بھی منسٹر ان کی کیبنٹ میں، ان کے حکومت میں سنی نہیں ہے. جبکہ تہائی آبادی سنیوں کی ہے ایران میں، تہائی آبادی سنیوں کی ہے ایران میں، لیکن جو ہے ایک بھی وزیر نہیں ہے. تو ان کی غلیظ سیاست واضح ہو رہی ہے، یہ خود ان کی حرکتوں سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیے ہوئے ہیں. تو کبھی بھی ایران کی تعریف مت کرو اور ایران کو اپنا دشمن سمجھو جیسے اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق. اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمین في میانمار. اللهم اصلح احوال المسلمین في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمین في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.